الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ کل سورہ ناس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے۔ سورہ ناس میں اور سورہ فلق میں چند غور کرنے والی باتیں ہیں۔ سورہ فلق میں جس چیز سے پناہ طلب کی گئی ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 4 چیزوں سے پناہ طلب کی گئی اور اللہ کا نام صرف ایک بار آیا، قل اعوذ برب الفلق۔ اور سورہ ناس میں جس چیز سے پناہ طلب کی گئی وہ کیا ہے؟ وسوسہ ہے، شیطان کا وسوسہ اور انسانوں کا وسوسہ۔ پناہ طلب کی گئی صرف ایک چیز سے، لیکن اللہ کا نام 3 بار آیا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اس کی وجہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں مفسرین کہ دنیا میں جتنے بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، ان سب کا تذکرہ قل اعوذ برب الفلق میں ہے، اور ان کا نقصان تھوڑا ہے، اس لیے اللہ کا نام صرف ایک جگہ آیا۔ اور سورہ ناس میں جس نقصان کا تذکرہ ہے وہ کیا؟ شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان کے وسوسوں کا تذکرہ ہے، اور شیطان کا وسوسہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب سے زیادہ خطرناک، اتنا خطرناک کہ اس نے ہم سب کے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو ہی جنت سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، حوا علیہ السلام کو بہکایا، پھر ان کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی، پھر ان کو دنیا میں آنا پڑا۔ بہت بڑا نقصان ہے شیطان کا، اس لیے اللہ پاک نے اس صورت میں 3 نام اپنے ذکر فرمایا ہے اس کے نقصان کو بتانے کے لیے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بیان فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک ساتھی شیطان مسلط ہوتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے دل میں فرشتے کی بھی جگہ ہے اور شیطان کی بھی جگہ ہے۔ جب تک انسان اچھا کام کرتا رہتا ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، شیطان الگ رہتا ہے، دور رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے،
تو شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کے دل پر اپنی چونچ رکھ کر کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، تو یہ کر لے، وہ کر لے، انہیں جاتی ہے دیکھ، ادھر جا کر کے کچھ پیسہ چرا لے، فلم دیکھ لے، شراب پی لے، وسوسہ دل میں شیطان ڈالتا رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہر انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے تو کیا آپ کے پیچھے بھی شیطان لگا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، البتہ اللہ نے میرے شیطان کو انجیکشن دیا ہوا ہے۔ میرا جو شیطان ہے وہ مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا، برائی کی طرف مجھے شیطان دعوت نہیں دے سکتا، وہ اگر بولتا ہے تو اچھا ہی بولتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے میرے تابع بنا دیا ہے، مطیع اور فرما بردار بنا دیا ہے۔ تو شیطان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، ہر ایک کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، اس لیے اس کا نقصان جو کہ بہت زیادہ ہے اس کو بتلانے کے لیے اللہ نے سورہ ناس میں 3 مرتبہ اپنا نام ذکر فرمایا کہ اب دیکھو اس کے آگے جس شیطان سے پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ وہ آدمی کو بہکانے والا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انتقال کا وقت آ گیا۔ جب آدمی مرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ پاس میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کو کلمہ تلقین کریں، زور زور سے کلمہ پڑھیں، جسے سن کر مرنے والا سکرات کے عالم میں جو ہے وہ بھی پڑھنے لگ جائے اور کلمے کی موت ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ کلمہ زور زور سے پڑھنا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں کیا؟ نہیں پڑھتے۔ اگر سکرات کے عالم میں ہے، مرنے کے قریب ہے، سانس اوپر نیچے چڑھ رہی ہے، اب دل بول رہا کہ یہ مرنے کے قریب ہے، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بعد میں رو لو، جب وہ مر جائے نا اس کے بعد میں رو لو، ابھی تو کلمہ کہلواؤ اس کو، ابھی اس کو کلمہ پڑھواؤ، زور زور سے کلمہ پڑھو، اس کو نہیں بولنا کہ تو کلمہ پڑھ، ہمیں خود زور زور سے کلمہ پڑھتے رہنا، اسے سن کر اس کے ذہن میں جائے گا اور وہ کلمہ پڑھ لے گا۔ اور یہ کلمہ اتنا آسان ہے، اللہ نے کلمے کو اس قدر آسان بنایا ہے کہ کمزور سے کمزور مرنے والا بھی پڑھ سکتا ہے، ہونٹ ہلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بولیے آپ ایک بار لا الہ، سب بھی سو جاتے ہیں، نیند بھاگ جان دے، زور سے بولنا لا الہ ماشاء اللہ الا اللہ، اصل کلمہ یہی ہے۔ اس لفظ کو بولنے کے لیے ہونٹوں کی حرکت ہوئی کیا؟ نہیں ہوئی، صرف زبان ہلتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو مرنے والا بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ نے ایسا عجیب و غریب کلمہ ہمیں عطا کیا ہے، بالکل ایکسیڈنٹ ہو گیا، سب کچھ ختم، آنکھ بھی نظر نہیں آ رہی ہے، سب کچھ اب ختم ہو چکا، لیکن زبان اگر وہ چلانا چاہے، کلمہ پڑھنا چاہے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت آیا، سکرات کا عالم چل رہا ہے، ساتھ میں جو شاگرد ان کے بیٹھے ہوئے تھے وہ کہلانے لگے لا الہ الا اللہ، زور زور سے پڑھنے لگے۔
تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے لا، صرف لا بس، آگے کچھ نہیں بولتے. لا کا مطلب کیا؟ نہیں. وہ بولتے لا الہ الا اللہ، تو امام صاحب جواب دیتے لا. اب سب حیران پریشان کہ حضرت جو ہے کلمہ پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں. بہت بڑے اللہ والے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 25 لاکھ آدمی آئے. کہتے بھائی 25 لاکھ آدمی ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے. اتنے بڑے اللہ والے. کون سا زمانہ؟ نہ انٹرنیٹ، نہ موبائل، نہ ٹیلی ویژن، نہ ٹیلی گرام، کچھ بھی نہیں. آج سے 1000 سال پہلے کا واقعہ، بلکہ اس سے بھی آگے کا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور کے بعد کا زمانہ ہے. 25 لاکھ آدمی بغیر کسی کمیونیکیشن کے، بغیر کسی ٹیلی فون کے حضرت کی نماز میں، جنازہ میں شریک ہوئے. لوگوں کے دلوں میں اللہ نے احساس پیدا کر دیا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، چلو بھاگو دوڑو. اتنے بڑے اللہ والے وفات کے وقت کیا بول رہے ہیں؟ لا. اس طرح 2-3 دفعہ شاگردوں نے کہلوایا، حضرت وہی جواب دیے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت کو پانی وغیرہ ڈالا گیا تو حضرت کو ہوش آیا، آنکھ وغیرہ کھولے، بات کرنے کے لائق ہوئے، ابھی روح قبض نہیں ہوئی. تو شاگردوں نے پوچھا حضرت ہم آپ کو سکرات کے عالم میں دیکھ کر کے کلمہ کہلوا رہے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، لیکن آپ منع کر رہے تھے، لا لا میں نے پڑھتا بول رہے تھے آپ. تو حضرت نے فرمایا ارے نہیں، میں کلمے کو منع نہیں کر رہا تھا. جب میں سکرات کے عالم میں تھا، اب میں بس میری روح قبض ہونے کے قریب ہے، چند منٹوں میں میں مر جاؤں گا، تو میرے سامنے شیطان آیا اور منہ میں انگلی رکھ کر کے دبا کر کے بولنے لگا احمد تو میرے جال سے بچ کر کے چلا گیا. شیطان مجھ سے کہنے لگا، میرے سامنے کھڑے ہو کر منہ میں انگلی ڈال کر دباتے ہوئے تعجب سے شیطان کہنے لگا اے احمد تو میرے ہاتھ سے چھوٹ کر کے چلا گیا جنت میں. تو میں اس کو بول رہا تھا لا نہیں ابھی نہیں گیا میں، جب میری موت ہو جائے تب میں چلا گیا. جب تک میرے جسم میں روح باقی ہے اس وقت تک تیرا خطرہ ساتھ میں لگا رہتا ہے. جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے اے شیطان تو میرے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس لیے جب تک میں مر نہیں جاؤں گا اس وقت تک میں تیرے ہاتھ سے نہیں چھوٹا. میں شیطان کو بول رہا تھا لا لا لا. تو شیطان اتنا خطرناک علم والا کہ بڑے بڑے اللہ والوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن، انہوں نے کہا میں سورہ فاتحہ سے 10,000 مسئلے بیان کر سکتا ہوں. سورہ فاتحہ 8 آیتیں ہیں اس میں بس، لیکن کیا فرمایا میرے پاس اتنا نالج ہے کہ میں صرف سورہ فاتحہ سے 10,000 مسئلے بیان کر سکتا ہوں. اتنے بڑے عالم. ان کے پاس ایک دفعہ شیطان آیا، بہکانے لگا، اللہ کے بارے میں کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں. تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کو دلیل دے کر کے جواب دینے لگے کہ نہیں تو جو بولتا ہے غلط ہے، اللہ تعالیٰ ہے. تو شیطان ان کے اس دلیل کو توڑ دیتا تھا، اس کے بالکل اپوزٹ کوئی بات ایسی بول دیتا کہ ان کی دلیل فیل ہو جاتی تھی.
کیوں؟ کیونکہ شیطان تو سب سے بڑا مولوی صاحب ہے، شیطان سے بڑا کوئی عالم نہیں دنیا میں، عام لوگوں کے بارے میں بول رہا ہوں، ورنہ پیغمبروں کا علم تو سب سے بڑا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو سب سے بڑا ہے۔ عام لوگوں میں شیطان سب سے زیادہ علم والا، کیونکہ اس کا ٹیچر کون ہے؟ فرشتے ہیں، فرشتوں کے پاس اس نے ٹریننگ لی ہے، بڑا علم والا وہ۔ یہ جتنے بھی دلیل دیتے شیطان توڑ دیتا تھا، پریشان ہو گئے۔ ادھر دور کسی گاؤں میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے پیر صاحب، شیخ صاحب وضو کر رہے تھے۔ حضرت کو کشف ہوا۔ کشف کا مطلب دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ ہماری آنکھ کو بیکٹیریا نظر نہیں آتی، مائکروسکوپ لگائیں گے تو نظر آ جاتی ہے۔ تو اللہ والوں کو بھی ان کی نیکی کی وجہ سے کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیوار کے پیچھے کیا ہے دکھا دیتا ہے، ہمیشہ نہیں، اللہ جب چاہے گا ایسا ہوتا۔ کتنی دور کیوں نہ ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ممبر پہ کھڑے ہو کر، اور خطبے کے درمیان، بیان کے درمیان بول رہے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ صحابہ جو بیٹھ کر کے خطبہ سن رہے پریشان، حضرت بیان کرو بولے تو ساریہ کو بلاتے ہیں، ساریہ رضی اللہ عنہ کو بلا رہے ہیں، بیان نہیں کر رہے، کیا ہوا ان کو؟ بیان کے بعد پوچھا حضرت بیان میں آپ نے ساریہ کو پکارا کیوں؟ تو کہنے لگے اصل میں نے ایک ملک کی طرف ایک فوج کو بھیجا ہے لڑنے کے لیے، اس کا امیر ہے ساریہ، اس کے پیچھے سے پہاڑ کی طرف سے دشمن حملہ کرنے آ رہا تھا، میں نے دیکھ لیا، مجھے کشف ہوا تو میں نے آواز لگائی یا ساریہ الجبل، جبل کا معنی پہاڑ، یا اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو دشمن آ رہا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آواز یا ساریہ الجبل ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے اس کے کان تک بھی پہنچ گئی، حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کے کان تک بھی وہ آواز پہنچ گئی۔ دکھانے والا بھی اللہ، آواز پہنچانے والا بھی اللہ تعالی۔ تو بہرحال کشف ہو جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی اور شیطان کا ڈیبیٹ چل رہا ہے، یہ دلیل دے رہے ہیں اللہ کے ہونے پر، شیطان اس دلیل کو توڑ دیتا ہے۔ اس طرح کئی دفعہ ہوا تو ان کے جو استاذ تھے، پیر صاحب تھے، اپنے گاؤں میں وضو کر رہے تھے، ان کو کشف ہوا کہ میرے شاگرد کو شیطان بہکا رہا ہے، تو وہیں سے حضرت نے اپنا لوٹا لے کر کے پھینک کر کے مارا، جس سے ان کی توجہ ہٹی امام فخر الدین کی، اور ادھر سے حضرت نے آواز دے کر کے کہا اے فخر الدین شیطان سے بول کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، کیا کر لیتا جا، میں اتنی دلیل دیا، سب دلیل کو تو توڑ رہا ہے، جا اب میں اللہ کو ویسے ہی مان لیتا ہوں، without any proof مان لیتا ہوں، without any evidence مان لیتا ہوں، اب تو کیا کرتا ہے؟ دلیل دیتا ہوں تو توڑ رہا ہے، میں بغیر دلیل کے ہی مانتا ہوں، جا بھاگ یہاں سے، یہ بول۔ تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے شیطان کو ایسے ہی بولا تو شیطان کے پاس کوئی جواب نہیں، لاجواب ہو گیا، چپ چاپ چلا گیا۔ تو شیطان انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، حضور کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضور کو بلانے آئیں۔ حضور اپنی بیوی کے ساتھ رات کے وقت مسجد سے باہر چل کر کے جا رہے ہیں۔
راستے میں گلی میں حضرت نے کیا دیکھا؟ دو لوگ گزر رہے ہیں، دو آدمی جا رہے ہیں اور حضور کو اور ان کی بیوی کو دیکھ لیا۔ تو حضور نے کیا کیا؟ آواز دے کر ان کو پکارا۔ جو دو آدمی جا رہے تھے، دو صحابہ، آواز دے کر کے پکارا اور کہا ادھر آؤ۔ وہ آئے تو حضور نے فرمایا یہ میری بیوی ہے۔ کچھ نہیں بولا، یہ میری بیوی ہے، ان کے ساتھ میں گھر جا رہا ہوں۔ تو صحابہ کہنے لگے حضرت آپ کے اوپر ہم شک کرتے ہیں کیا؟ آپ کے اوپر ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم میرے اوپر شک نہیں کرتے، لیکن شیطان تم کو شک میں ڈال سکتا ہے، شیطان تم کو شک میں مبتلا کر سکتا ہے، اس لیے میں نے تم کو بتا دیا کہ میرے ساتھ رات کی اندھیری میں جانے والی عورت کوئی اور نہیں، وہ میری بیوی ہے۔ تو صحابہ کو بھی شیطان نہیں چھوڑتا ہے، ہمیں کیا؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، شیطان ہمیں کب اپنے چنگل میں پھنسا لے، کب ہمیں گمراہ کر دے۔ تو خیر، قل اعوذ برب الناس، اس صورت کے اندر اللہ پاک نے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا طریقہ بتایا ہے، دعا سکھائی ہے، اور اپنے 3 نام لے کر کے یہاں اس صورت میں بتایا کہ شیطان کا نقصان دنیاوی تمام نقصانات میں سب سے بڑا نقصان ہے، اس لیے اس سے ہوشیار رہنا اور دل میں آنے والے وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا، اللہ کی پناہ کو طلب کرو، اللہ سے مانگو، قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھا کرو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔